کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ چاند کے شک ہونے کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا حکم ہے؟ اور کیا آپ نے معجزہ شق القمر کا واقعہ سنا ہے؟ ہمارے اہم موضوع کو جاننے کے لیے ویڈیو کو انت تک لازمی دیکھیے۔ چاند کے ٹکڑے ہوئے اور ہوں گے۔ انسان کو اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں خبر دی ہے کہ قیامت کی گھڑی بہت ہی قریب ہے۔ چاند کے پھٹ جاتے ہی اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہی یہ منظر انسانوں کے سامنے کھل کر آ جائے گا، اور ہر ایک کے سامنے یہ بات بے نقاب ہو جائے گی کہ دانش مندی اور حکمت کی وہ آیات جو اللہ نے اپنے نبیوں اور پیغمبروں پر نازل فرمائی تھی وہ سب برحق تھی۔ انسانوں کے مردے زندہ ہو کر قبروں سے باہر نکلنے لگیں گے جیسے ٹڈیوں کے گول ہوں، اور اس دن ہر انکاری کے منہ سے یہ بات نکل پڑے گی کہ یہ دن بہت سخت ہے۔ آج کے سمری دور میں کیا ہی اچھا ہو کہ ہم قرآن مجید کی سورہ قمر کی ابتدائی 7 آیات پر غور کر لیں۔ لیجیے ہم اس کا عربی متن بھی پیش کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی کیے دیتے ہیں۔ ترجمہ: قیامت قریب آ چکی اور چاند پھٹ گیا، اور یہ تو بس کیسی ہی نشانی دیکھ لے، کترا کر منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں اجی یہ تو جادو ہے۔ جادو میں ایسا ہی ہوتا ہے، انہوں نے آنکھوں دیکھی بات کو جھٹلایا اور اپنی منمانی کرتے ہیں، اور ہر حکم کے پورا ہونے کا ایک وقت مقرر ہے، جبکہ ان کے پاس کتنی خبریں آ چکی ہیں جس میں ان کے لیے بڑی عبرت ہے۔ دانش مندی کی بات ان تک پہنچا دی گئی ہے، مگر ان کو نصیحت کام نہیں دیتی۔ تم اب ان سے منہ پھیر لو کہ ان پر وہ دن آ جائے جب پکارنے والا ان کو بھیانک منظر کی طرف بلائے گا۔ ان کی آنکھیں مارے ذلت کے جھکی ہوئی ہوں گی اور قبروں سے اس طرح نکل رہے ہوں گے جیسے ٹڈی پھیل جاتی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نقل کیا گیا ہے کہ یعنی اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اپنی نبوت کے لیے کوئی نشانی معجزہ دکھلائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھلا دیا، یہاں تک کہ انہوں نے جبل ہیرا کو دونوں ٹکڑوں کے درمیان دیکھا۔ یہ بخاری و مسلم اور مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے مبارک میں چاند شق ہوا اور 2 ٹکڑے ہو گئے، جس کو سب نے صاف طور سے دیکھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا دیکھو اور شہادت دو۔ اور ابن جریر نے بھی اپنے سند سے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اس میں یہ بھی مذکور ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مینا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اچانک چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے پیچھے چلا گیا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گواہی دو، گواہی دو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ابو داؤد نے اور بہقی نے یہ بھی نقل کیا ہے، مکہ مکرمہ کے قیام کے زمانے میں چاند شق ہو کر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ کفار قریش کہنے لگے یہ جادو ہے، ابن ابی کبشہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم پر جادو کر دیا ہے، اس لیے تم انتظار کرو باہر سے آنے والے مسافروں کا۔ اگر انہوں نے بھی یہ 2 ٹکڑے چاند کے دیکھے ہیں تو انہوں نے سچ کہا ہے، اور اگر باہر کے لوگوں نے ایسا نہیں دیکھا تو پھر یہ بے شک جادو ہی ہوگا۔ پھر مسافروں سے تحقیق کی گئی جو ہر طرف سے آئے تھے، سب نے اعتراف کیا کہ ہم نے بھی یہ 2 ٹکڑے دیکھے ہیں۔ معجزہ شق القمر کا واقعہ: ہجرت مدینہ سے تقریباً 5 سال پہلے ایک مرتبہ ابو جہل اور ولید بن مغیرہ وغیرہ مشرکین مکہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر یہ درخواست کی کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھلائیں۔ رات کا وقت تھا اور 14ویں رات کا چاند طلوع کیے ہوئے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر یہ معجزہ دکھلا دو تو ایمان بھی لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم ایمان لے آئیں گے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق تعالی شانہ سے دعا کی اور انگشت مبارک سے چاند کی طرف اشارہ فرمایا۔ اسی وقت چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس پر تھا اور دوسرا ٹکڑا جبل کی کین پر۔ عصر اور مغرب کے درمیان جتنا وقت ہوتا ہے اتنی دیر چاند اسی طرح رہا۔ لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھو دیکھو، اور اس کے بعد وہ چاند پھر اگلے کی طرح ہو گیا۔ لیکن ان کفار مکہ کی بد نصیبی کا کیا کہنا، وہ اس بین معجزے کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے اور اپنے کفر پر اٹل رہے اور کہا کہ یہ محمد کا جادو ہے۔ حالانکہ اگر جادو ہوتا تو میلوں دور بسنے والے لوگ اس کو نہیں دیکھتے، کیونکہ جادو حاضرین پر چلتا ہے، تمام لوگوں پر نہیں چلتا۔ اور یہاں واقعہ ایسا ہوا کہ دور دور سے آنے والے مسافروں نے بھی اپنا مشاہدہ بیان کیا کہ ہم نے شق القمر کو دیکھا ہے۔ مالابان کے راجہ کا قبول ایمان۔
تاریخ نگاری کا شوق رکھنے والے اگر چاہیں تو ہندوستان کی قدیم کتابوں میں مالابار کی تاریخ میں شق القمر کا تذکرہ معلوم کر سکتے ہیں۔ اس وقت کے مالابار کے راجا نے جو اپنے محل کی چھت پر چٹکی ہوئی چاندنی میں لپٹا تھا کہ اس نے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے اچانک دیکھ لیا، اور دیکھتے ہی وہ بہت بے چین ہوا۔ علم نجوم میں چاند کی گھٹ پر اس کے علوم اور اس کی جنتریوں کا اس زمانے میں بھی ہندوستانیوں میں خاصا علمی رواج تھا۔ چنانچہ راجا نے چاند کی رفتار اور اس کے طلوع و غروب کے اوقات کی تحقیق کر کے حجاز اور مالابار کے وقت کے فاصلے کو، جو 2-2.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوتا، اس واقعے کی تحقیق کرا لی کہ اس نے چاندنی رات میں چاند کو جو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا کہ ایک ٹکڑا مشرق میں گیا اور ایک مغرب کی طرف۔ یہ دلیل ہے کہ اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، اور آپ کے پیغام کو نہ ماننے والے مکہ کے لوگوں نے چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا معجزہ طلب کیا۔ صاحب قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اپنی انگلی مبارک سے چاند کی طرف اشارہ کیا اور وہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس واقعے کی تحقیق کے بعد مالابار کا راجا، جس کا نام تاریخ میں مختلف تلفظ کے ساتھ آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید پر ایمان لے آیا۔ مجھے امید ہے کہ ناظرین کے لیے آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی رہی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی آپ کے ساتھ اہم موضوع شیئر کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔